عقل مند دوست۔ برسوں پہلے کی بات ہے کہ ایک شہزادے کی لکڑہارے سے دوستی ہو گئی۔ ہوا یوں کہ شہزادہ شکار کے لیے جنگل میں گیا کہ اچانک اس کے سامنے شیر آ گیا۔ اس کی دھاڑ سے گھوڑا بدک گیا، جس کی وجہ سے شہزادہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر گیا۔ شیر کو بالکل سامنے دیکھتے ہوئے شہزادے نے فوراً تلوار نکالی اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ شیر اس کی جانب لپکا۔ شہزادے نے تلوار گھمائی جو شیر کی پسلیوں میں جا لگی۔ اب زخمی شیر اور بھی زیادہ خطرناک ہو گیا تھا۔ اس نے شہزادے پر چھلانگ لگائی تو شہزادے کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ شیر نے شہزادے کو زخمی کر دیا۔ شہزادے نے خوب مقابلہ کیا مگر پھر درندے سے مقابلہ آسان نہ تھا۔ آخر کار شیر نے اسے گرا دیا۔ قریب تھا کہ شیر شہزادے کی گردن دبوچتا۔ اچانک دھاڑ مار کر پیچھے کو مڑا۔ کسی نے اس کی کمر میں بڑی زور سے کلہاڑا مارا تھا۔ شیر دھاڑا اور جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ شہزادے نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان نے فوراً شہزادے کو اٹھایا اور ایک محفوظ جگہ پر لے جا کر اس کی مرہم پٹی کی۔ کچھ دیر بعد شہزادے کے محافظ اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے شہزادے کو دوسرے گھوڑے پر بٹھایا اور محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یوں لکڑہارے کی شہزادے سے دوستی ہو گئی۔ وہ اس کی تیمارداری کے لیے محل آنے لگا تھا اور شہزادہ اسے پسند کرنے لگا تھا کیونکہ وہ ذہین، عقل مند اور بہادر تھا۔ لیکن بادشاہ کو اس کی دوستی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اس نے شہزادے سے کہا کہ اس سے دوستی چھوڑ دے۔ شہزادے نے احتجاج کیا کہ وہ میرا محسن ہے اور بہت اچھے اخلاق کا مالک اور ذہین انسان ہے۔ غریب ہونا کوئی جرم نہیں۔ ایسے سمجھدار انسان سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو اب مجھے زیب نہیں دیتا کہ اس سے تعلق توڑوں۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اسے اور اس کے خاندان کو ملک بدر کر دیا جائے، اور یوں ایک فوجی دستہ لکڑہارے کو بے یار و مددگار سرحد سے باہر چھوڑ آیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ بھوکا پیاسا ایک بہت بڑے شہر پہنچا، جہاں کھلے میدان میں بڑے چبوترے پر بڑی پگڑیوں والے بہت سے سردار، امراء اور تاجر بیٹھے تھے، جن کے سامنے میز پر پنجرے میں ایک پرندہ قید تھا۔ لکڑہارے نے اس بڑے اور عالی شان مجمع کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ کل ان کا بادشاہ فوت ہو گیا ہے۔ آج یہاں نئے بادشاہ کا انتخاب ہوگا۔ کچھ لمحوں میں چبوترے پر رکھا پنجرہ کھول دیا جائے گا اور اس میں بیٹھا پرندہ جس کے کندھے پر جا بیٹھے گا وہی ہمارا بادشاہ ہوگا۔ لکڑہارا ارسلان یہ دلچسپ منظر دیکھنے لگا، اور قسمت کی خوبی کہ جب پنجرہ کھولا گیا تو پرندہ اڑ کر ارسلان کے کندھے پر آ بیٹھا، اور لوگوں نے تالیاں بجائیں اور اپنے نئے بادشاہ کو محل لے آئے، اور رسومات کی ادائیگی کے بعد بادشاہت کا تاج ارسلان کے سر پر سجا دیا گیا۔ یوں محنت مشقت کرنے والا نیک دل اور بہادر لکڑہارا بادشاہ بن گیا۔ چند روز آرام و سکون سے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس نے مملکت کے معاملات دیکھنا شروع کر دیے تو معلوم ہوا کہ ملک میں لاقانونیت، لوٹ مار، غنڈہ گردی، چوری چکاری عام ہے۔ بے تحاشا کرپشن اور رشوت ستانی کا بازار گرم ہے۔
با اثر ظالموں سے کسی کی جان و مال محفوظ نہیں۔ بادشاہ کے دربار میں روزانہ ہزاروں درخواستیں دیتے ہیں مگر راشی داروغہ بادشاہ تک پہنچنے نہیں دیتا۔ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس نے اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد کوئی رشوت نہیں لے گا، اگر معلوم ہو گیا تو اس کی سزا پھانسی ہوگی۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا مگر لوگ کب باز آنے والے تھے۔ انہوں نے رشوت لینی نہ چھوڑی۔ جس کا پتہ چلتا اسے پھانسی چڑھا دیا جاتا۔ کچھ ہی دنوں میں رشوت لینے اور دینے والوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی۔ رشوت کے خاتمے کے ساتھ ہی غنڈہ گردی اور لاقانونیت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ہر شخص اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا خیال کرنے لگا۔ یوں ملک میں اصلاح احوال کی صورت بنی اور تعمیر و ترقی کا نیا دور شروع ہو گیا۔ ریاست کی تعمیر کی شہرت چارسو پھیلی تو ارسلان کو ملک بدر کرنے والے بادشاہ نے اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ارسلان نے اپنا ولی عہد ساتھ لانے کی شرط رکھی۔ بادشاہ اپنے ولی عہد یعنی کہ شہزادے کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو اپنے دوست کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ادھر بادشاہ بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا، لیکن ارسلان کا حسن سلوک دیکھ کر اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ مگر ارسلان نے کہا کہ بے شک آدمی کی حیثیت و اختیار کا مالک و خالق وہی ہے جو دن رات کو آپس میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں۔ اگر آپ مجھے ملک بدر نہ کرتے تو میں آج بھی لکڑیاں بیچ کر گزارا کر رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین کار ساز ہے، اس لیے آپ بھی محنت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اس لیے آپ کو محنت کرنی چاہیے تاکہ آپ بھی کامیاب زندگی بسر کر سکیں۔